السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وقت چونکہ بہت کم ہے اور حضرت صاحب کا خطاب بھی بہت پرمغز تھا، کاش ہماری امت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان چیزوں کو صرف کانوں کی لذت نہ سمجھے، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ یقیناً اس وقت ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے اور ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ ایسے حضرات کی گفتگو کو کہتے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ بہرحال وقت بہت کم ہے، کوئی خاص موضوع تو شروع نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر اس سے انصاف بھی نہیں ہو سکتا، تو آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس، اس آدھے گھنٹے میں ہم نے جو ہے وہ کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کرنی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں اور اگر ساری باتوں کو سمیٹا جائے تو میرا اتنا علم نہیں ہے اور اتنا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں صرف ایک دو واقعات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ کی ولادت کا ذکر کیا جائے، آپ کے والدین کا ذکر کیا جائے، آپ کے حسن کا ذکر کیا جائے، آپ کے نور کا ذکر کیا جائے تو محبوب کریم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ مسئلہ کہ جی صحابہ یہ نہیں کرتے تھے کہ آقا کا ذکر، میلاد کا ذکر، والدین کا ذکر، نور کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، امام خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے اور بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے بسند حسن کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ یہ چرخہ کاٹنا اب ہم سے چھوٹ گیا ہے، یہ سنت ہے صحابہ کی، سیدہ عائشہ کی۔ کہتے ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور میرے سامنے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی نالین پاک کی تسلیح کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آپ کا کپڑا پھٹ جائے تو خود سیتے تھے، نالین پاک ٹوٹ جائے تو خود سیتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ سنت ہے، دوسرا یہ کہ ہم جیسے غریبوں کے سر فخر سے بلند کر دیے کہ کوئی یہ نہ کہے یہ کپڑا سینے والا کمی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے والا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جوتے سینے والا عام کمزور اور موچی ہے، یہ حقیر ہے۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب نے جب بھی وہ موچی سنے گا نا کہ میرے محبوب نے یہ کام کیا ہے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ہم جیسے غریبوں کا سر مصطفیٰ کریم فخر سے بلند کرنے آئے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں آپ اپنی مبارک نالین کی تسلیح فرما رہے تھے، اچانک میری نظر اٹھی
اور محبوب کریم کی پیشانی پہ پڑی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عام طور پہ سوچتے تھے کوئی بات تو آپ کی پیشانی پہ سلوٹیں آتی تھیں، وہ سلوٹیں آئی ہوئی ہیں، اور آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ جو ہے پسینہ آ رہا ہے۔ کہتی ہیں رائی تو فبہت تو، میں نے دیکھا آپ کی پیشانی کو دیکھا تو میں مبہوت ہو گئی۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں اکھاں تاڑے لگ گئی ہیں، ہوش کھو بیٹھی۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ، جن کے بستر میں وحی آتی ہے، جن کے مبارک سینے پہ مصطفیٰ سر رکھ کے آرام کرتے ہیں۔ کوئی پہلی بار آدمی دیکھے تو ہو سکتا ہے وہ کہے یار عجیب بات دیکھی ہے، تو یہ زوجہ محترمہ ام المومنین کہہ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب کی ہر لمحہ شان الگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں کے سامنے اشارہ کیا، ماں بکا یا عائشہ انت محدی، عائشہ کیا ہوا، تو ہوش کھو بیٹھی، تجھے کیا ہو گیا؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی پیشانی، آپ کا ماتھا، کیا ہوا میرے ماتھے کو، کیا ہوا میری پیشانی کو؟ آپ عرض کرتی ہیں آقا آج ابو کبیر الحزلی، یہ حزلیین کا بہت بڑا شاعر ہے، ان کا بہت بڑا یعنی ان کا کیا کہتے ہیں جد امجد ہے، جہالت کا شاعر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو آپ کہتی ہیں آقا آج ابو کبیر الحزلی ہوتا تو وہ دیکھتا آپ کی پیشانی کو تو وہ کہتا کہ اس کے شعر کے مصداق صرف آپ ہو سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے نہیں کہا کہ ایک تو جہالت کا شاعر کافر کفر میں مر گیا، اب اس کے شعر کیا پڑھنا کیا سننا، قرآن ہے حدیث ہے۔ میرے آقا خوش ہو کے کہتے ہیں عائشہ ما قال کبھی ابو کبیر الحزلی، ابو کبیر الحزلی نے کیا کہا ہے؟ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا اس نے کہا وَمُبَرَّم مِّن كُلِّ گُبَّرِ حَیْزَةٍ وَفَسَادِ مُرْدِيَةٍ مُغْجِيلِ وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وجہی برکت کا برکل آرد متحللی۔ آقا اس نے کہا کہ میرا محبوب جو ہے وہ ماں کے خون حیض کی ناپاکی سے پاک پیدا ہوا۔ یہ میلاد نہیں ہے کہ میرا محبوب ماں کے خون حیض کی ناپاکی سے پاک پیدا ہوا ہے۔ اب خون حیض کی ناپاکی سے کیسے پاک پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے تو ماں کا جو رحم ہے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور جو حیض کا ناپاک خون ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ منہ سے نہیں کھاتا بلکہ ناف سے اس کی خوراک بنتی ہے۔ اور میرے آقا کہتے ہیں کرامتی عند ربی انی ولدت مختونا و مسرورا و مکحولا و مغسولا، میں پیدا ہوا تو میرے رب کے نزدیک میری یہ بھی ایک شان ہے، میں پیدا ہوا تو میں سرما لگا کے آیا تھا، میں غسل کر کے آیا تھا، میں ختنہ کرا کے آیا تھا، اور میں پیدا ہوا تو میری ناف کٹی ہوئی تھی۔ اب یہ ناف کے ذریعے خون جاتا ہے اور وہ خوراک بنتا ہے، بچہ پلتا ہے، اور میرے آقا کہتے ہیں کہ میری ناف کٹی ہوئی تھی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام بچے جو ہیں ان کی ولادت ہو تو وہ ماں کے خون حیض سے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں، اور ہمارے محبوب ماں کے پیٹ میں بھی اللہ کے نور سے پل رہے ہیں۔ وَفَسَادِ مُرْدِيَةٍ وَدَاءٍ مُغْيِيلِ، اور میرے محبوب کو جس ماں نے دودھ پلایا وہ ماں بھی پاک ہے اور اس کا دودھ بھی پاک ہے۔ یہ میلاد نہیں ہے کہ میرے محبوب کی اچھا نام نہیں لیا، چونکہ نام وہ کیسے لیتا، وہ تو پہلے ہی مر گیا تھا، اس کو کیا پتا، تو نام نہیں لیا نہ سیدہ آمنہ کا، نہ سیدہ سویبہ کا، نہ حلیمہ کا، نہ ان یعنی عاتقاؤں کا کہ جنہوں نے راہ جاتے۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شانیں دیکھیے، عظمتیں دیکھیے۔ سیدہ حلیمہ نے لیا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں اس روایت کو نقل کیا، اور ان سے امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शमूलुल इस्लाम में इस रवायत को नकल किया कि जब हलीमा लेके जा रही थी, आगे एक बस्ती आई, आपने उस बस्ती में आराम किया। अब लोग वहाँ बस्ती की औरतें आई और उन्होंने देखा कि एक राहगीर औरत है, अजनबी औरत है, वो एक बच्चा लेके आई है, लेकिन ऐसा बच्चा ना कभी पहले किसी ने देखा है ना बाद में कोई देखेगा। उसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। एक और एक कुमारी बच्ची आगे बढ़ी और उसने कहा, हलीमा ये तेरा बच्चा है? कहा नहीं, मैं तो मक्के से लेके आई हूँ। कहा इतना खूबसूरत बच्चा, काश इसकी माँ मैं होती, काश इसकी माँ मैं होती। वो भी जानते थे कि जिसकी निस्बत इसकी तरफ होगी, हलीमा को कौन जानता था, एक मुस्तफ़ा से निस्बत हो गई, क़यामत तक हलीमा का नाम लिया जाता रहेगा, क़यामत तक सुवैबा का नाम लिया जाता रहेगा, क़यामत तक इन बच्चियों का नाम लिया जाता रहेगा। कहा काश इस बच्चे की माँ मैं होती, सीने से लगाया और वैसे ही के बाद काश मैं, कुंवारी बच्ची है, वैसे ही सीने से लगाया, काश इसकी माँ मैं होती। कुंवारी बच्ची को दूध आना शुरू हो गया, मुस्तफ़ा ने पिया। दूसरी आगे बढ़ी, अरे ये क्या, कुंवारी बच्ची को दूध आना शुरू हो गया। दूसरी आगे बढ़ी, काश इसकी माँ मैं होती। वो आगे बढ़ी, उसको भी दूध आना शुरू हो गया। तीसरी आगे बढ़ी, उसको भी दूध आना शुरू हो गया। जंगे हुनैन में जब मुस्तफ़ा एक बार अकेले रह गए, बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए, बहुत सारे जंग करते करते दूर चले गए। जो बाद में मुसलमान हुए बताते हैं, हमने इतने तीर चलाए कि या नबी शहीद हो जाए या मैदान छोड़ के चला जाए, लेकिन मेरे महबूब का हर कदम आगे बढ़ता है और नारा मारते हैं, अना नबीयुन ला कज़िब, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अना इब्नुल अवातिक मिन बनी सुलैम। लोगों मैं नबी हूँ और इसमें कोई झूठ नहीं है, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ और इसमें भी कोई झूठ नहीं है, मैं आतिकाओं का बेटा हूँ जो बनी सुलैम से है। उन वक्त बहुत कम है, जरा दूध और शाम पढ़ ले। आपके जज्बात हैं वो उसको जरा पास रखें। जज्बात का वक्त होता है, उस वक्त आप जज्बात दिखाते नहीं हैं। और महफिलों में ऐसे लगता है जैसे अभी इनके दिल सीने से बाहर निकल आएंगे, लेकिन जब काम की बात होती है फिर सुन्नी कहीं मिलते नहीं है, फिर सुन्नी ढूंढे से भी नहीं मिलते। मेरे भाई ये जलसों में नारे ठीक है, एक मोहब्बत है, मारने चाहिए, लेकिन वक़्त के मुताबिक वक़्त आता रहता है, उस वक़्त के लिए इन जज्बात को संभाल के रखा करें। तो ये मुस्तफ़ा करीम ने कहा ना, इब्नुल अवातिक मिन बनी सुलैम, वो तीनों बच्चियों का नाम आतिका था और तीनों बनी सुलैम से थी। अभी कितने महीने के होंगे, चंद हफ्तों के हैं, चंद महीनों के हैं, और मुस्तफ़ा ने उस वक़्त तक अपनी माँ को याद रखा हुआ है। वह मुर्रा मिन कुल्ले गुब्बर हैज़तिन व फसाद मुर्दतिन मुगीली व इज़ा रईता इला सिर्रत वजहिही, और देखने वाले जब तू मेरे महबूब का चेहरा देखे, उनकी पेशानी देखे, उस पे आई हुई सलवटों को देखे, उसके ऊपर पसीने को देखे। हुआ क्या, जब सईदा आयशा ने देखा, या रसूलल्लाह आपकी पेशानी, कहा क्या हुआ, या रसूलल्लाह आपकी पेशानी पे पसीना आया, काना यतवल्लदु मिन्हु नूर, इसमें से नूर छिन छिन के निकल रहा है। और वो नूर जब सलवट के ऊपर जाता तो ऐसे चमकता जैसे चांद चमक रहा है, जब दोनों सलवटों के दरमियान जाता थोड़ा सा मध्यम पड़ता, फिर अगली सलवट पे जाता, फिर चमकता। तो सईदा आयशा कहती हैं, अब मैं सईदा आयशा की तरफ इसलिए मंसूब कर रहा हूँ कि पेश उन्होंने किया था, बरकत का बरकल आरिद मुतहल्लिली, देखने वाले जब तू मेरे महबूब का चेहरा देखे, पेशानी देखे, उस पे आया हुआ पसीना देखे, और पसीना सलवटों के ऊपर आता और नीचे जाता देखे, तो ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद चढ़ा हुआ है, कभी बदलियों के आगे आता है, कभी बदलियों के पीछे जाता है। तो सईदा आयशा कहती है, आका करीम ने नालैने पाक नीचे रखी, उठ के मेरे पास आए, मेरे दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया और क्या कहा, जज़ाकिल्लाह है या आयशा, आयशा अल्लाह तुझसे राजी हो जाए, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कभी इतना खुश हुआ हूं जितना तेरी आज इस बात से खुश हो गया।
یار نبی کریم کی زندگی میں تو بہت سارے مواقع خوشی کے آئے ہیں، بیٹیاں بھی دی رب نے، بیٹے بھی دیے رب نے، وہ بدر بھی فتح کیا، مکہ بھی فتح کیا، کتنے مقامات آئے، لیکن کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا آج تیری اس بات سے خوش ہوا۔ تو میری ماں اگر مصطفیٰ کے نور کا ذکر کرے، ماؤں کا ذکر کرے، آپ کی ولادت کا ذکر کرے تو مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے سیدہ عائشہ کے حقیقی بچے جو ہیں جب وہ بھی ذکر کریں گے تو محبوب یوں ہی خوش ہوں گے۔ اب ایک واقعہ اور سن لیجئے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی مستقل موضوع جو ہے وہ شروع کرنا مشکل ہے، وقت بہت کم ہے اور وقت کی پابندی بھی چاہیے۔ ایک اور موضوع، ایک اور واقعہ سن لی بسند صحیح، یہ امیر المومنین فی الحدیث امام عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بسند صحیح کتاب الزہد والرقائق میں نقل کیا۔ بے شمار میں نام لینے جاؤں تو 20 کتابوں کے نام ہے جس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت اسلم کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن اشعار رہو میرے بھائی، آج کل بہت لٹیرے جو ہیں وہ دین کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا؟ یہ پاسے کا سونا ہے، یہ خالص سونا ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، ایسی حالت میں سنی سو جائے جبکہ ہر طرف سے گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت، گستاخان اولیاء ننگی تلوار بن کے چل رہے ہوں، اور سنی ایسی حالت میں سو جائے اور سمجھے میلاد منا لی اور بس میں کامیاب ہو گیا، بس 11ویں دے لی اور بس میں اب میری سنیت پوری ہو گئی، بس میں نے جناب نعرے مار لیے۔ ارے بھائی تیرے پاس سونا ہے پاسے کا خالص اور لوگ لوٹنے کے لیے تیار ہیں، ایسی حالت میں سونا گناہ ہے۔ جاگتے رہیو، اپنے عقیدے اپنے بچوں کو سپرد کر کے جائیو، اپنی اولادوں کو ایسے نہ چھوڑ کے جاؤ، اپنی اولادوں کو سنی بنا کے جاؤ۔ ایک واقعے کے علاوہ ایک چھوٹی سی حدیث میں عرض کروں کہ قیامت کا دن ہوگا نا تو ایک آدمی جو ہے، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ جب آپ اصال ثواب کرتے ہیں نا تو وہ ایک فرشتہ ایک طباق نور کے طباق میں لے کے اس کے اوپر نور کا ایک لباس پہنا کے قبر کے سرانے جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، او گہری قبر والے اٹھ دیکھ، تیرے لیے تیرے باپ نے، تیرے بھائی نے، تیری ماں نے، تیری بیوی نے، تیرے دوست نے کیا بھیجا ہے۔ وہ رب کریم کی کرم سے جو تھوڑا سا بھیجتا نا آدمی اس کو بڑھا کے اس کو پیش کرتا ہے مرنے والے کو، وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ دور سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے آج تو بڑا خوش ہے؟ تو وہ ویسے حدیث شریف کے تو لفظ یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے باپ نے، بہن نے، بیوی نے، بیٹے نے اصال ثواب کیا ہے، بھیجا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتا ہوگا کہ میں پیچھے سنی چھوڑ کے آیا ہوں، میں پیچھے سنی چھوڑ کے آیا ہوں، میں بچوں کو سنی بنا کے آیا ہوں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہنچتا نہیں ہے۔ فرمایا اپنے بچوں، یہ اپنے عقیدے اپنے بچوں تک جو منتقل کر کے جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ سیدنا فاروق اعظم کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، راتوں کو جا کے چیک کرتے تھے، اور ایک انگریز تک، کافر تک یہ بات لکھتے ہیں کہ ایسا حکمران کبھی پیدا نہ ہوا نہ ہوگا۔ لیکن آج کل سیدنا فاروق اعظم کے مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے حملہ کیسے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کی جاسوسی کرے کیا وہ بھی امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو ایک بہت اچھی بات کو آپ برے انداز سے سوچیں گے تو آپ کو بری معلوم ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بد عقیدہ کی بات سننی گناہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سنیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ ارے تجھے پتہ چل بھی جائے گا تو کیا کر لے گا؟ اس لیے کبھی بد عقیدہ کی بات پہ کان نہیں دھرنا۔ اب یہ اتنی اچھی بات کو انہوں نے کس طریقے سے پیش کر دیا کہ جی جاسوسی کرتے ہیں۔ ارے معاذ اللہ استغفر اللہ، وہی وقت کا حاکم کیا جاسوسی کرے گا کہ جاسوسی وہ کرتا ہے جو کسی کے پاس جا کے شکایت لگانی ہو، یہاں یہ کس کے پاس شکایت لگائیں گے؟ تو حضرت اسلم کہتے ہیں المختصر کہ عمر فاروق نے کہا کہ چلو باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں، تو دیکھا
کہ ایک گلی کی نکر سے آگے ایک غریب کا گھر ہے، پرانا سا گھر ہے، اور اس میں دیا جل رہا ہے اور دیے کی روشنی باہر آ رہی ہے۔ اب بسیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں، حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے، بسیدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا دروازہ ہو، نیا دروازہ ہو تو بلب کی روشنی باہر نہیں جاتی، ہاں دروازہ ٹوٹا ہو، بسیدہ ہو تو پھر روشنی دیے کے بھی باہر جاتی ہے۔ اب میرے کریم آقا نے کہا کہ بھئی شام کے بعد بچوں کو گھر بلا لیا کرو اور عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو۔ دیکھیں کیسے ہم سے سنتیں چھینی گئیں۔ آج ساری رات جاگتے ہیں، ڈرامے فلمیں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے، جب فجر ہوتی ہے تو سو گئے، پھر مردہ کتوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اذان ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ تو محبوب نے کہا تھا جلدی سونے اور جلدی اٹھنے۔ اس حدیث کو فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا، خبردار کوئی رات کو لیٹ نہیں جاگے گا، سو جانا۔ اب وہ یہ تو بھی آدھی رات کے بعد دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب خلاف قانون کام ہو رہا ہے۔ تو سیدھا فاروق اعظم نے کہا چلو چل کے پتہ کرتے ہیں کون ہے جو اتنی رات گئے جاگ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت اسلم جب ہم گئے نا وہاں اس دروازے کے سامنے تو ہم نے دیکھا مصطفیٰ کریم کی ایک بوڑھی صحابیہ ہے اور اپنے گھر میں اکیلی چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیے بھائی سنی ہو، یہ محفل ہو رہی ہے، یہاں نعت ہوتی ہے، یہاں درود و سلام ہوتا ہے، یہاں نعرے لگتے ہیں، یہاں سیرت بیان ہوتی ہے، یہاں سورت بیان ہوتی ہے۔ کوئی سنی وہاں سے گزرے گا، جب وہ یا رسول اللہ سنے گا، جب وہ صلاۃ و سلام سنے گا، آقا کی نعت سنے گا تو نہ بھی آنا چاہے تب بھی اس کی سپیڈ تھوڑی ہلکی ہو جائے گی، اور سن لوں کچھ اور سن لوں۔ سنی ہوگا تو آ کے بیٹھ ہی جائے گا، اور اگر نہ سنی ہوگا تو وہ گلی بدل لے گا۔ اس گلی سے نہیں گزرنا، یہاں میلاد ہو رہی ہے، یہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں حاضر کے سیغے سے صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والوں نے نکالا ہے کہ حاضر کے ساتھ صلاۃ و سلام، یہ بریلی والوں نے نہیں نکالا، یہ مدینہ والوں نے نکالا ہے۔ مائی نعت پڑھ رہی ہے، نعت کیا پڑھ رہی ہے؟ اللہ اکبر سے دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، مائیا خود ہی چرخہ کاٹ رہی ہے اور خود ہی آقا کریم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے۔ صلی علی النبی المختار، مائی کہہ رہی ہے صلی علی النبی المختار، نبی مختار پر درود ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی احمد مختار کل کا عقیدہ نکالا، نہیں نہیں، یہ مولانا احمد رضا نے نکالا نہیں ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ عقیدہ مدینے سے آیا ہے۔ صلی علی النبی المختار صلی علیک طیبون الاخیار، آقا آپ پر تو وہی درود بھیجتے ہیں جو طیب ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت کے سیغے سے درود بدعتی بھیجتے ہیں، اور سیدہ وہ صحابیہ کہہ رہی ہیں صلی علیکہ حاضر کا سیغہ، صلی علیکہ طیبون الاخیار، آقا آپ پر وہ درود بھیجتے ہیں جو طیب ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوئے سنی؟ طیب ہوئے، طاہر ہوئے، اخیار ہوئے۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مصطفیٰ کے صحابہ طیب و طاہر کہہ رہے ہیں، طیب طاہر۔ اور آگے کیا کہتی ہیں؟ آپ بھی جاگتی ہیں اور جاگ کے کیا کہتی ہیں؟ قد کنت قواما بقابل اسحار، آقا میں ساری رات جاگتی ہوں، میں ساری رات روتی ہوں، آقا میں آپ کو یاد کرتی ہوں، یا لیت شعری المنایا والا توارے، کاش میری تمنائیں پوری ہو جائیں، کاش میری دعائیں کو سن لے، کاش میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ اور دعائیں کیا ہے؟ حل تجبونی حبیبی بدارے، آقا جنت میں جہاں آپ کا گھر ہو ساتھ میرا بھی گھر ہو۔ اب یہ دیکھیے مصطفیٰ کریم کی صحابیہ اپنے گھر میں کس طریقے سے حاضر کے سیغے سے مصطفیٰ سے باتیں کر رہی ہے۔ آقا کرم نوازی فرما دیجئے نا، میں ساری رات جاگتی ہوں، ساری رات آپ کو یاد کرتی ہوں، آقا میری تمنا پوری ہو جائے۔ کیا تمنا ہے؟ آقا جہاں آپ کا گھر ہو جنت میں وہاں میرا بھی گھر ہو۔ اب سیدنا فاروق اعظم آئے تو غصے سے تھے، لیکن جب یہ بات سنی تو سیدنا فاروق اعظم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا فاروق اعظم زاروں قطار رو رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کی مبارک داڑھی تر ہو گئی، آپ کا مبارک گرے بان تر ہو گیا، اور بہت دیر تک پہلے کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر کافی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، مائی کہتی ہے من؟
उमर इब्नुल खत्ताब। कौन है इस वक्त दरवाजे पे? कहा मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। माँ बेका या उमर इब्नुल खत्ताब, ओ उमर खत्ताब क्यों मुझे क्यों सता रहा है? इस रात गई, आधी रात के बाद मुझे क्यों तो ऐसा कर रहा है? यार उसको तो डर जाना चाहिए था, कानून की खिलाफ वर्जी है। उमर के हाथ से तो कोड़ा गिरता ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ माई उस वक्त उस मुकाम पे पहुंची होगी कि दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजमन आराई। माँ बेका या उमर इब्नुल खत्ताब, उमर खत्ताब क्यों मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? उमर खत्ताब कहते हैं फिदेल बाबा यामतिल्लाह लईसा अलई के बाद सुन, ओ अल्लाह की बंदी तेरा कोई कसूर नहीं है, तू दरवाज़ा तो खोलना। बड़े गुस्से से माई ने दरवाज़ा खोला, देखा आगे उमर फारूक, कोड़ा हाथ में नहीं है बल्कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और उनकी सारी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो रही है, उनका गिरेबान तर है। और माई कहती है उमर क्या हुआ? उमर कहते हैं माई वही पढ़ जो अंदर पढ़ रही थी, वही पढ़ जो अभी पढ़ रही थी। माई ने फिर पढ़ा। अब सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके लिए मुस्तफ़ा कहे इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर, मेरा रब उमर की जुबान पे बोलता है। जिनके लिए मेरे महबूब कहे इन्नल्लाह दरबल हक़ फी क़ल्बे उमर, अल्लाह ने हक को उमर के दिल में पैवस्ता कर दिया है। वो उमर जिसके लिए मेरे महबूब कहे लौ काना बादी नबियन लकाना उमर, मेरे बाद को नबी होना होता तो उमर होता। वो उमर जिसके लिए महबूब कहे, मौला अली रावी है कि महबूब करीम ने कहा अबू बकर व उमर सैयदा कहूले अहले जन्नत, अबू बकर और उमर ये दोनों जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। वो उमर जिसके लिए महबूब कहे उमर फिल जन्ना, उमर जन्नत में है। वो उमर जिसके लिए महबूब कहे सही बुखारी कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते से नहीं गुजरता। वो उमर कह रहे हैं, हाथ बांध के कह रहे हैं माई अब जब तू कहे ना हल ताजमन हबीबी बद्दारे, तो तू तेरी तो सुनी गई, मेरा भी नाम ले देना। अब मेरा अरे तुम तो खुद जन्नती, कईयों को जन्नत बांटने वाले हो, लेकिन जिस मोहब्बत से वो पढ़ रही थी, जिस मोहब्बत से वो कह रही थी, उमर फारूक ने कहा मुझे लगता है तेरी तो बात सुनी गई, ए अल्लाह की बंदी अब जब तू बात करे तो मेरा भी जिक्र कर देना है, मेरा भी नाम लेना है। अब जब माई ने दोबारा पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते आखिर में कहना अल ताजमानी हबीबी वद्दारे, क्या महबूब के साथ मेरा घर हो सकता है? तो साथ ही कहा वगफिर लिल उमर या गफ्फार, ऐ मेरे रब उमर फारूक को भी वहीं ले चल। मैं कहता हूँ ये सुन्नत ये कहाँ है? ये दुरूद व सलाम पढ़ना, ये हाजिर के सीगे से पढ़ना, ये कहाँ है? सुनियो तुम्हें मुबारक हो। अरे तुम्हारी अजानें दुरूद व सलाम के साथ, तुम्हारी इकामतें दुरूद व सलाम के साथ। एक आखिरी वाक़या इमाम इब्न अबी दुनिया ने अपने हुसन बिल्ला में इसको बसनद सही नकल किया कि मेरे आका ने कहा मैं क़यामत के रोज़ बैठा हूँगा कि हज़रत आदम दौड़ते आएंगे या अहमद ओ या अहमद ओ या अहमद। आपका यहाँ नाम ज़मीनों में मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि, आसमानों में नाम अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि, तो मुझे आवाज़ें देते आएंगे। मैं कहूँगा या बशर है अबू बशर क्या मसला है? या रसूलल्लाह आप इधर बैठे हुए हैं, आपके एक उम्मती को फरिश्ते जन्नत में ले चले। अब नहीं कहेंगे यहाँ हज़ारों जाएंगे, लाखों जाएंगे, करोड़ों जाएंगे, मैं क्या करूँ? और जाने दो मैं कर भी कैसा, तो कौन सी मेरी मानते थे? मेरे आका कहते हैं ये सुन के मैं यूं दौड़ूंगा कि मेरी तामद ज़मीन के ऊपर घिसटती हुई आएगी। इतना भी मौका नहीं कि मैं अपने वारक तामद को दुरुस्त कर लूँ। सुनियो एक हम हैं और उम्मतियों एक हम हैं जो भूल गए आका के सारे वादे, जो भूल गए आका की सारी सुन्नतें, जो भूल गए आका के सारे हुक्म, और एक महबूब हैं कि एक जन्नत में जा रहा है और महबूब को तामद संभालने की भी फुर्सत नहीं मिल रही। ओ फरिश्तों रुक जाओ, ओ फरिश्तों रुक जाओ, मेरे उम्मती को कहाँ ले चले? या रसूल अल्लाह इसका नाम है मालतुल्ला, इसकी बुराइयां बढ़ गई, इसकी नेकियां कम हो गई, या रसूल अल्लाह इसको हम जहन्नम में ले चले। मेरे आका कहेंगे जरा मेरे सामने तोलो मैं भी देखूं। वो कहेंगे नहीं बस हम ममहूर में अल्लाह हैं, एक बार का हुक्म था हो गया, अब तोल गया, दोबारा नहीं तोलेंगे। अब मैं कैसे समझाऊं? ना हमारे हाथ ऐसे, ना हमारा चेहरा ऐसा, लेकिन महबूब करीम मुबारक दाढ़ी पे हाथ रख के सारा बुलंद करके कहेंगे बारी ताला तेरा तो वादा था,
کیا وعدہ والا سوف یوتی کا رب کا فتربا، محبوب میں تجھے خوش کروں گا، ہماری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا، کیا وعدہ؟ صحیح مسلم ہے کہ آقا دعا مانگ رہے ہیں، 2 بار امت کا لفظ آیا آپ کی زبان پہ، آپ کی آنکھیں تر ہو گئی، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ مبارک دامن تر ہو گیا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ جبرائیل جا کے پوچھ میں یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے محبوب تجھے کس نے رلا دیا، تو کیوں رونے لگا؟ جبریل میرا رب جانتا ہے میری امت نے مجھے رلا دیا۔ آج امت کدھر ہے؟ محبوب 2 بار نام لیں تو ان کے آنسو نکل آئے، وہ دریا بہا دے۔ آج امت کے حال تو دیکھو، محبوب کی سنت پیش کرو، کہتے ہیں کیا کریں، او جی زمانہ بدل گیا، او جی میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میرے گھر کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میرے باری تعالیٰ تیرا تو وعدہ تھا سنردی کا فی امتی کا ولا نسو کا۔ جبریل جا کے کہے میرے محبوب کو، محبوب رو نہ، پریشان نہ ہو، ہم تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم بھولنے والے نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا بھولنے والے نہیں ہیں۔ یہ فرشتے میری بات نہیں مان رہے ہیں، میرے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، میں رب کریم کہے گا فرشتوں وہی کرو جو میرا محبوب کہہ رہا ہے۔ پھر میدان عدل لگے گا، پھر نامہ مال تلے گا، پھر برائیاں بڑھ جائیں گی، پھر نیکیاں کم ہو جائیں گی، پھر فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ کتنی بار تولیں گے؟ اس کا ہر دن کالا، اس کی ہر رات سیاہ، اس نے کبھی دنیا میں زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، ایک بار کیا 1000 بار بھی تولے تو پلے کچھ ہوگا تو ہوگا نا۔ دیکھ لیں یا رسول اللہ اس کی نیکی کوئی بھی نہیں ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ میرے آقا کہیں گے ذرا ٹھہر جاؤ، اس کی ایک امانت میرے پاس ہے، میں وہ ادا کر لوں۔ میرے محبوب اس کو کہتے ہیں حدیث بطاقہ، میرے محبوب اپنی جیب سے انگلی کے پورے جتنا کاغذ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، ہمالیہ جیسے گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور چھوٹے سے کاغذ کے پرزے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ میرے محبوب کہیں گے دیکھو دیکھو اس کی نیکیاں بڑھ گئی، اس کی برائیاں کم ہو گئی، اس کو جنت میں لے چلو۔ اب وہ جنت میں لے جانے لگیں گے تو امتی کہے گا فرشتوں کو رک جاؤ، میں اپنے محبوب سے پوچھ تو لوں۔ یا رسول اللہ میں تو بھول گیا، کون سی میری امانت آج میرے کام آ گئی۔ میرے آقا کہیں گے بلا مثال و تمثیل امتی تجھے عادت ہے بھول جانے کی، میں بھی بھول جاؤں تو مجھے لاجپال کون کہے گا؟ تو نے زندگی میں ایک بار درود و سلام پڑھا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج تیرے کام آ گئے۔ سنیوں تم بڑے مبارک ہو، تمہاری اذانیں درود و سلام کے ساتھ، تمہاری اقامتیں درود و سلام کے ساتھ، تمہاری نمازیں درود و سلام کے ساتھ، تمہارا ہر کام درود و سلام کے ساتھ، اور جب تھک جاتے ہو تو پھر عرض کرتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے میں کہتا ہوں خوش قسمت ہو، خوش بخت ہو، اور پھر وہی معاملہ ہمیشہ کی طرح کہ وقت کی لگامیں بڑی تیز ہیں، اور یہ کسی کو 12 بج گئے، 12 بجے کا حکم تھا، 12:02 ہو گئے۔ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جب مولوی کہتا ہے نا کہ وقت ہو گیا تو اصل میں مولوی اپنی عزت بچاتا ہے، کہ لوگ کہیں یار وہ کیا بات تھی، اگر وقت ہوتا نا تو پتہ نہیں مولوی کیا کرتا، وہ ہوتا بھی تو کیا کر لیتا۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ میں کیا، میرا علم کیا، میرا بیان کیا، میں کاری کیا سکتا ہوں، میرے پلے ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہاں جس کے پلے تھا، جو بول سکتا تھا، جس کو بولنا چاہیے تھا، وہ علم کا پہاڑ، وہ عشق کا سمندر، وہ بھی بولتے بولتے جب تھک جاتا ہے تو عرض کرتا ہے کہ کیا کروں، کہاں تک جاؤں؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین۔